السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رخسانہ ثاقب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل روحی ایجوکیشن۔ میرا مقصد یہ ہے کہ ہم سب مسلمان گھر بیٹھ کر بغیر کسی ٹیچر کے، بغیر فیس ادا کیے قرآن کریم کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکیں۔ تو اس کے لیے اس مقصد کو لے کر میں ویڈیوز بنا کر یوٹیوب پر بھی، ٹک ٹاک پر بھی اپلوڈ کرتی ہوں۔ آپ ان کے ساتھ پریکٹس کیا کیجئے۔ اگر آپ کی کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہوئی تو انشاءاللہ العزیز بہت جلد آپ اس کو بہتر کر لیں گے، ٹھیک کر لیں گے۔ تو اگر آپ کو میرا آغاز، میرا کنٹینٹ پسند آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیا کریں اور کمنٹ کر کے اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کیجئے۔ جی، تو ہم شروع کرتے ہیں اپنا آج کا لیسن۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران کی آیات نمبر 26 to 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ یہاں ہم نے نون ساکن کے بعد زا ہے، یہاں نون ساکن کے بعد تا ہے۔ یہ ساری جگہوں پر ہم نے احفا کرنا ہے۔ جہاں بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف احفا میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ہم نے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے اور ایک الف کی مقدار جتنا ٹھہر کر بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ہم نون ساکن کے بعد زا ہے، زا حروف احفا میں ہے، ہم احفا کریں گے، نون تنزع نہیں پڑھیں گے، تنزع۔ یہاں بھی من نہیں پڑھنا۔ پھر شین کے اوپر آپ کو یہ مد نظر آ رہی ہے، اس مد کو 5 الف کی مقدار جتنا لمبا پڑا جائے گا۔ یہ جو زا ہے، یہ چھوٹی سی علامت آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر وقف نہ کرنا بہتر ہے، سو ہم بھی کوشش کریں گے کہ ملا کر پڑھا جائے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ یہاں خا کو پر پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا، اور اس کی اب خا کے اوپر زبر ہے، ساتھ یا ساکن ہے، یہ لین حرف ہے۔ اب آواز سیدھی کھڑی آواز خا نہیں رہے گی بلکہ تھوڑی سی ٹلٹ ہو جائے گی، خا سے خی، خیر۔ اب نون کے اوپر غنہ ہوگا۔ غنہ کیسے کرتے ہیں؟ نون کے اوپر تشدید ہو یا میم کے اوپر تشدید ہو تو ہم غنہ کریں گے۔ غنہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آواز ناک میں پڑھی جاتی ہے اور ایک الف کی مقدار جتنا ٹھہر کر پڑھا جاتا ہے۔ جب حمزہ کو نون سے ملایا جائے گا نا، اس وقت غنہ ہوگا۔ انکا، نون کو لمبا نہیں کرنا ہے، کاف کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ کوئی اضافی واول نہیں۔ انکا علی کل شیء قدیر۔ یہ نون ساکن ہے، یہ نون تنوین ہے، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جب تنوین ادا ہوتی ہے تو اس میں ایک نون کی آواز ہوتی ہے، جیسے ہم اگر پڑھیں گے نا شیئن، نون کی آواز ہے، تو جب ہم نے احفا کرنا ہے نا تو اس نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے۔ قاف حروف احفا میں شامل ہے، اس لیے ہم نے شیئن نہیں پڑھا۔ انک علی کل شیء قدیر۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ با کو ساکن پڑھ رہے ہیں نا، اس لیے با کے اوپر کلکلا کریں گے، ٹھیک ہے۔ خا کو پر پڑھیں گے، قاف کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، غین کو موٹا پڑھیں گے، اور با کے اوپر آ کر ہم نے کرنا ہے کلکلا۔ کلکلا والے جو حروف ہیں وہ 5 ہیں، قاف
طا با جیم دال. جب یہ 5 حروف ساکن ہوں یا وقف کرنے کی صورت میں ساکن پڑے جائیں تو ہم نے قلقلہ کرنا ہے، یعنی ان کی آواز کو تھوڑا سا ہلانا ہے. اب یہاں پر با ساکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، با کے نیچے 2 زیر ہیں، لیکن آیت کمپلیٹ ہو گئی، ہم وقف کر رہے ہیں. وقف کرنے کی صورت میں با ساکن پڑی جائے گی اور پھر اس کے اوپر قلقلہ ہوگا. ما تشاء بغیر حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. یہاں بھی میم کے اوپر پیش ہے، ساتھ حمزہ ساکن ہے، یہاں بھی میم کے اوپر پیش ہے، ساتھ حمزہ ساکن ہے. اب آپ نے یہ واو ساکن نہیں سمجھنا، یہ حمزہ ساکن ہے. اب میم کو لمبا کر کے مومنین نہیں پڑھنا، میم کو لمبا نہیں کرنا، بلکہ جھٹکا دے کر چھوٹی آواز بنا کر پڑھا جائے گا. یتخذ المؤمنون الکافرین، را کو باریک پڑھیں گے. را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھتے ہیں، را کے نیچے زیر آ جائے تو پھر اس کو باریک پڑھتے ہیں. یا کو 5 الف جتنا لمبا کریں گے. اولیاء من دون المؤمنین وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً. یہاں شَيْءٍ نہیں پڑھنا، غنہ نہیں ہونے دینا. کیوں؟ کیونکہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حرف آ رہا ہے حمزہ، تو جب بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ کیے بغیر پڑھا جائے گا. حروف حلقی 6 ہیں، ان میں اب یہ بھی حمزہ، یعنی الف کے اوپر جب کوئی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ پڑھا جاتا ہے، اور ایک یہ والا، یہ تو پہلے ہی پتہ ہے سب کو کہ حمزہ ہے. تو حروف حلقی میں جو حروف شامل ہیں ان میں حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا شامل ہیں. تو یہاں ہم نے غنہ نہیں کرنا. شیئن، ان جلدی سے پڑھا جائے گا، اس پہ رکنا نہیں. فی شیئن الا ان تتقوا منہم تقاہ. گول تا کے اوپر وقف آ جائے تو یہ خاموش ہو جاتی ہے اور یہ ہا کی آواز دے گی. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. اللہ کی لام کو یہاں پر موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ ہا کے اوپر پیش ہے. با کے اوپر یہاں قلقلہ ہوگا. یا کو آئین سے ملایا جائے گا. اگر ہم پڑھیں گے نا یا لم تو پھر آئین نہیں پڑھے، ہم نے پڑھنا ہے یعلمہ اللہ. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ. اب یہاں سین کو میم سے ملاتے ہوئے، را کو میم سے ملاتے ہوئے اور را کو واو سے ملاتے ہوئے ہم نے غنہ کرنا ہے. ایک الف جتنا ٹھہرنا ہے. یہ حروف یرملون میں ہیں. یرملون حروف 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون. تو یرملون جب بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف یرملون آئے گا تو وہ مشدد ہوگا، یعنی اس کے اوپر تشدید ہوگی. نون کی آواز ختم ہو جائے گی، سائلنٹ ہو جائے گی. جیسے یہاں نفسن میں جو نون ہے تنوین کا وہ نہیں اب پڑھا جائے گا کیونکہ ادغام ہوگا نا سین اور میم کا، تو غنہ کرتے ہوئے. لیکن 2 حروف ایسے ہیں لام اور را یرملون میں جن کے اوپر غنہ نہیں ہوگا. ادغام ہوگا، آواز کو ایسے ہی ملائیں گے، دونوں حروف کی آوازیں ملیں گی لیکن غنہ نہیں کریں گے. تو یہاں ہم نے میم کے اوپر بھی غنہ کرنا ہے، واو کے اوپر بھی. نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسه
واللہ رعوف بالعباد. یہاں دو جگہوں پر اقلاب کا اصول ہے. یہاں تنوین ہے, یہاں بھی تنوین ہے, یہاں بھی مطلب دال کے اوپر دو زبر ہے نا, تنوین ہے. یہاں فا کے اوپر دو پیش ہیں, اس کے بعد بھی با ہے, یہاں تنوین کے بعد بھی با. تو جب بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد لیٹر با آ جائے تو آپ نے نون کی آواز کو میم کی آواز میں بدل کر پڑھنا ہے. جب ہم پڑھیں گے نا رعوفن, نون کی آواز ہے, اس نون کی آواز کو میم میں بدلیں گے. واللہ رعوف بالعباد. صدق اللہ العظیم. آپ پریکٹس کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا آپ نے بالکل بھی نہیں بھولنا, کیونکہ جو بھی کام اچھا ہوتا ہے نا اس کو زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے, اس کو پھیلانا چاہیے. بینگ اے مسلم یہ ہماری ڈیوٹی بھی ہوتی ہے. اگر آپ کو لگے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہے تو پلیز اسے پھر دوسروں تک بھی پہنچائیں, تاکہ اور لوگوں کے لیے بھی, اور لوگوں کی بھی مدد ہو سکے اور دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.